ضلع کلات میں سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ فورسز نے 6 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے، 4 دہشت گرد زخمی ہوئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 7 جوان بھی شہید ہو گئے۔ علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن ISPR کے مطابق جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کلات میں چیک پوسٹ پر حملے کی مذمت، شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت، شہداء کے خاندانوں سے اظہار تعزیت، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی گئی۔ محسن نقوی کہتے ہیں شہداء ہمارا فخر ہیں، شہداء نے اپنے خون سے امن کی آبیاری کی ہے، لازوال قربانیوں کا قرض کبھی نہیں اتار سکتے۔ فری لانسرز کے لیے خوشخبری، PTA نے VPN رجسٹریشن کا عمل آسان کر دیا۔ VPN کے کمرشل استعمال کے لیے فری لانسر کی کیٹیگری متعارف ادارے اور فری لانسرز PTA کی ویب سائٹ پر VPNs بآسانی رجسٹرڈ کر سکتے ہیں۔ فری لانسرز کو اپنے پروجیکٹ یا کمپنی کے ساتھ وابستگی کی تصدیق کے لیے ثبوت فراہم کرنا ہوں گے۔ ترجمان PTA کے مطابق 8 سے 10 گھنٹوں کے اندر منظوری کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ شدید دھند اور اسموگ کے باعث موٹر وے مختلف مقامات سے بند، حد نگاہ صفر ہونے پر لاہور سے اسلام آباد تک سفر ممنوع۔ لاہور سے سیالکوٹ اور ملتان موٹر وے کو بھی بند کر دیا گیا۔ M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند۔ لاہور کے میدانی اور مضافاتی علاقوں میں بھی دھند نے قدم جمانا شروع کر دیے، ڈرائیورز کو محتاط سفر کی ہدایات۔ پنجاب میں اسموگ کا زور برقرار، لاہور آلودہ ترین شہروں میں بدستور سر فہرست۔ فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 766 ریکارڈ۔ CERP آفس 1398، مراتب علی روڈ پر آلودگی کی شرح 1210 رہی۔ ملتان، لودھنا، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں بھی معمولات زندگی متاثر۔ اسکولوں کی چھٹیاں مزید 1 ہفتہ بڑھا دی گئیں۔ مری کے سوا تمام اسکول 24 نومبر تک بند رہیں گے۔ رات 8 بجے تک ریسٹورنٹ بند کرنے کا حکم۔ 1 ہفتے کے لیے تعمیراتی کاموں پر پابندی عائد۔ آلودگی اور اسموگ کی خوفناک صورتحال، سانس کی بیماریاں آشوب چشم عام۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران سانس دما کے 5700 مریض رپورٹ، آشوب چشم کے 303 مریض سامنے آئے۔ شہر میں 1 ماہ کے دوران 4.5 لاکھ افراد بیمار ہوئے۔ حکومت کے ناقص انتظامات سے مسائل سنگین ہوئے۔ بانی PTI کا مطالبہ پورا کر دیا گیا۔ حکومت 9 مئی واقعات کی CCTV ویڈیوز سامنے لے آئی۔ اہم تنصیبات پر حملوں کے شواہد پیش کر دیے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا 9 مئی مقدمات کا جلد فیصلہ سنانے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں PTI نے سازش کے تحت واقعات کیے۔ PTI کی ذہنیت آج بھی ملک دشمنی ہے، یہ بار بار کہہ رہے تھے۔ ویڈیوز سامنے لائیں، ہم CCTV ویڈیوز سامنے لے کر آئے۔ اب بانی قوم سے معافی مانگیں اور کیسز کا سامنا کریں۔ نواز شریف نے احتجاج کی کال ملک کو ڈیریل کرنے کی کوشش کراتے دی۔ کہتے ہیں دھرنے کی کال دینے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ 24 نومبر کا احتجاج بھی ناکام ہوگا۔ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو جھوٹا ہی کہیں گے، پھر خلل نہ ڈالا گیا تو ہم حالات سنوار لیں گے۔ بالرز کی محنت رائے گاں، پاکستان دوسرا T20 بھی ہار گیا۔ آسٹریلیا نے دلچسپ مقابلے کے بعد سیریز اپنے نام کر لی۔ 148 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم 134 رنز پر آؤٹ ہوئی۔ عثمان، عرفان اور رضوان کے سوا کوئی بلے باز ڈبل فگرز میں نہ جا سکا۔ بابر اعظم 3، صاحبزادہ فرحان 5، عباس آفریدی 4 رنز بنا سکے۔ سلمان آغا، شاہین آفریدی، نسیم شاہ اور سفیان مقیم 0 پر آؤٹ ہوئے۔ عثمان خان کی 52 اور عرفان نیازی کی 36 رنز کی اننگز۔ پاک آسٹریلیا تیسرا میچ پیر کو کھیلا جائے گا۔ پاکستانی بالرز نے آسٹریلوی بیٹرز کو ٹف ٹائم دیا۔ حارث رؤف کی تیز گیندیں کینگروز کے لیے کھیلنا مشکل ہو گئی۔ حارث رؤف نے 4 اوورز میں 4 شکار کیے۔ عباس آفریدی نے 3 وکٹیں لیں۔ سفیان مقیم نے 2 آسٹریلوی بلے بازوں کو پیویلین کی راہ دکھائی۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا پاکستان میں سفر شروع ہو گیا۔ چیمپئنز ٹرافی فیصل مسجد سے پاکستان مونومنٹ پہنچائی گئی۔
سابق ٹیسٹ کرکٹر شعیب اختر نے ٹرافی کی رونمائی کی۔ ٹرافی 25 نومبر تک پاکستان میں رہے گی۔ ٹیکسلا، خانپور، ایبٹ آباد، مری اور نتھیا گلی لے جایا جائے گا۔ 22 سے 25 نومبر تک ٹرافی کی نمائش کراچی میں ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی انگلینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رچرڈ تھامسن سے ملاقات۔ رچرڈ تھامسن کا چیمپئنز ٹرافی کے لیے محسن نقوی اور پی سی بی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا انگلینڈ کا حالیہ دورہ پاکستان انتہائی شاندار رہا۔ محسن نقوی نے کہا آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے لیے تیار ہیں۔ مہمان ٹیموں کو اسٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول دیا جائے گا۔ محمد یوسف کا نیشنل کرکٹ اکیڈمی کی کوچنگ چھوڑنے کا فیصلہ۔ محمد یوسف انڈر 19 کے کوچ بھی رہے۔ وہاب ریاض کو ایک بار پھر پی سی بی میں ذمہ داریاں ملنے کا امکان۔ انتخابات میں مبینہ دھاندلی سے متعلق 3 مقدمات سننے والا سپریم کورٹ کا بینچ تبدیل۔ جسٹس اطہر من اللہ 3 رکنی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 20 نومبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس عقیل عباسی شامل۔ خالہ کے ہاتھوں بہو کے قتل کی تفتیش نے دل دہلا دیے۔ ملزمہ کے چچا زاد بھائی نوید نے لاش کے ٹکڑے کیے، کٹا ہوا سر چولہے پر جلا کر چہرہ مسخ کیا۔ میاں بیوی کی محبت ساس کے لیے ناقابل برداشت بن گئی۔ جھگڑوں سے تنگ قدیر بیوی کو اٹلی بھی لے کر گیا۔ 1.5 ماہ پہلے اپنی بیوی کو پاکستان واپس بھیجا۔ سیالکوٹ پولیس نے ملزم نوید کو بھی گرفتار کر لیا۔ مقتولہ زارا کے والد کا کہنا ہے بیٹی کو 10 دن پہلے سسرال چھوڑا تھا۔ سابق سینیٹر الیاس بلور انتقال کر گئے۔ پشاور میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ الیاس بلور گردوں کے مرض میں مبتلا تھے، کئی ماہ سے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور بلاول بھٹو سمیت سیاسی قیادت کا اظہار افسوس۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کو مثبت قرار دے دیا۔ عالمی مالیاتی ادارے نے مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ آئی ایم ایف کا ٹیکس ہدف پورا کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ۔ جنوری سے زرعی آمدنی پر ٹیکس وصولی شروع کرنے پر زور۔ زرعی ٹیکس پر سندھ کو قانون سازی جلد کرنے کی سفارش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب دہی رانی پروگرام 5000 مستحق لڑکیوں کی شادی کے لیے رجسٹریشن مکمل۔ پہلے مرحلے میں 1500 جوڑوں کی اجتماعی شادیاں کرائی جائیں گی۔ پنجاب حکومت نے پہلے مرحلے کے لیے 50 کروڑ جاری کر دیے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر پنجاب 3000 اجتماعی شادیوں کا انتظام کرے گا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نامزد کابینہ تنازعات کی زد میں۔ نامزد سیکریٹری دفاع اور اٹارنی جنرل پر جنسی بدسلوکی کے الزامات۔ سیکریٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کو وزارت سے متعلق امور کا سرے سے کوئی تجربہ نہیں۔ ایلون مسک جس نظام سے امیر ترین شخص بنے، ٹرمپ نے اسی کی اصلاح کے لیے انہیں منتخب کر لیا۔ وزیر کرسٹی نوئم کے پاس بھی ملک کو محفوظ بنانے سمیت انسداد دہشت گردی کا کوئی تجربہ نہیں۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 35 فلسطینی شہید، 112 زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 43,800 سے تجاوز کر گئی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 11 افراد جان سے گئے۔ بیروت میں اسرائیلی طیاروں کی رہائشی عمارتوں پر بمباری سے عمارتیں تباہ۔ یمن میں اسرائیل کے خلاف احتجاج، ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ مودی سرکار کو بڑا جھٹکا۔ نیوزی لینڈ نے سکھ فار جسٹس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ نیوزی لینڈ حکومت نے سکھ فار جسٹس کو خالصتان کے قیام کے لیے ریفرنڈم کرانے کی اجازت دے دی۔ نیوزی لینڈ کی حکومت کی اجازت سے خالصتان کے قیام پر آج آکلینڈ میں ریفرنڈم ہوگا۔ اسموگ سے بھارت میں بھی نظام زندگی درہم برہم۔ نئی دہلی کا آلودگی کی عالمی درجہ بندی میں پہلا نمبر۔ فضا میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 995 ریکارڈ کی گئی۔ دہلی حکومت کا پرائمری اسکول بند کرنے کا حکم، اگلی ہدایات تک آن لائن کلاسز کرنے کی ہدایت۔ اسموگ نے تاج محل اور سیاحتی مقامات کو بھی دھندلا دیا۔
بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری سے نظارے حسین ہو گئے۔ مظفرآباد سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری، مانسہرہ اور ناران میں سفید موتیوں کی برسات، وادی کاغان کے پہاڑوں، ناران، جھیل سیف الملوک اور بابو سر ٹاپ پر بھی برف باری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، ناران، بابو سر ٹاپ اور جھیل سیف الملوک روڈ بلاک۔ سڈنی میں پاک آسٹریلیا میچ کے دوران پاکستانی بچے کا منفرد انداز، دل دل پاکستان جان جان پاکستان کہہ کر دل جیت لیے۔ پی سی بی نے 16 خواتین کرکٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا۔ کپتان فاطمہ ثنا اور وکٹ کیپر منیبہ علی کی اے کیٹیگری میں ترقی، سعدیہ اقبال کی بی کیٹیگری، ڈی کیٹیگری میں غلام فاطمہ، گل فیروزہ، نجیحہ الوی، رامین شمیم شامل، صدف شمس، سیدہ عروب شاہ، تسمیہ رباب، طوبہ حسن اور ام ہانی بھی شامل۔ سابق کپتان ندا ڈار اور سینئر کھلاڑی عالیہ ریاض سینٹرل کانٹریکٹ سے باہر ہو گئی۔